السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارا یہ 14 نمبر لیسن الدرس الرابع عشر، یہ اس کا خلاصہ پہلے ذرا سمجھ لیں ہم کس درس کیا موضوع کیا ہے، کس پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ درس الرابع عشر جو ہے یہ اسناد فعل الامر الی الضمائر، پیچھے فعل مضارع پہ بات ہوئی اور اس میں فعل امر۔ دیکھیں انگلش کے اندر پاسٹ، پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر تین ٹینس ہوتے ہیں، پھر آگے اس کے چار ہیں کیٹاگریز۔ پریزنٹ حاضر ہے، پاسٹ ماضی ہے، فیوچر مستقبل ہے۔ عربی کے اندر تین فعل ہوتے ہیں، فعل ماضی پاسٹ گزرا ہوا، اور حاضر اور مستقبل یہ فعل مضارع اس کو کہتے ہیں۔ اس میں دو معنی ہوتے ہیں، حاضر کے بھی اور مستقبل کے بھی۔ وہ پھر سیاق کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مستقبل کا معنی ہے، یہ حاضر کی پہ بات ہو رہی ہے۔ اور تیسرا فعل جو ہے وہ ہے امر، آرڈر، حکم، جس کے اندر حکم کے معنی پائے جائیں۔ یقیناً یہ مستقبل کے متعلق ہی ہوتا ہے، کسی کو آرڈر کرنا یا کسی سے پوچھنا۔ تو فعل امر جو ہے اس کے بھی پھر آگے معانی مختلف ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں تو فعل امر اگر اس میں ہے تو اس سے مراد التجا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر آئے یا نبی کی طرف سے آئے تو اس سے مراد جو ہے وہ واجب، یعنی وہ کرنا جو ہے واجب ہو گیا، کیونکہ امر ہے، آرڈر ہے۔ تو عربی میں تین قسمیں ہیں لغہ عربیہ کے اندر افعال کی، ثلاثۃ اقسام ہی الفعل الماضی ذهب، اور فعل المضارع یذهب جو پچھلے لیسن میں بات ہوئی اور اس کی مشقیں بھی ہم نے کی۔ اور تیسرا ہے فعل الامر، اذهب، جاؤ، مستقبل کے بارے میں۔ تو فعل الامر معناہ الطلب، اس کے معنی جو ہے وہ طلب کا، آرڈر کا معنی، وہ مبنی دائما، یہ ایک ہی حالت اس کی ہوتی ہے، مبنی ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھی ہیں دو حالتیں، کسی بھی اسم یا فعل کی دو حالتیں ہوتی ہیں کہ یا تو وہ معرب ہوتا ہے اور یا پھر وہ مبنی ہوتا ہے۔ مبنی یعنی ایک ہی حرکت اس کے آخر میں ہوگی۔ مبنی اگر علی الضم ہے، علی پیش کے اوپر ہے، مبنی پیش آخر میں آئے گی تو ہمیشہ وہی رہے گی، ایک ہی حالت، یعنی وہ فاعل آئے، مفعول آئے، کسی بھی کیٹاگری میں آئے، یعنی فاعل جو ہے مرفوع ہوتا ہے، مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی شکل چینج نہیں ہوتی۔ جیسے وَكَذَلِكَ الْفِعْلُ الْمَاضِي مَبْنِي دَائِمًا، اور فعل ماضی بھی مبنی ہوتا ہے۔ فعل مضارع جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس میں معرب اور مبنی دونوں ہیں، کیونکہ مبنی کب ہوتا ہے؟ جب نون النسوہ اس کے ساتھ ملتی ہے۔ اسناد فعل الامر الی الضمائر، تو فعل امر کی ضمائر کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں اذهبوا، یہ جمع کا صیغہ ہے، اذهبوا، جاؤ تم، ضمیر مستتر اس میں جو ہے انت ہے، اذهب کے اندر، اس میں مفرد میں مذکر یہ ہے، اور جمع جو ہے اس میں اذهبوا فاعل جو ہے واو الجماع ہے، اور اذهب کے اندر ضمیر مستتر یعنی جو ظاہر نہیں ضمیر جو فاعل اس کی ہے وہ ہے انت اذهب، یعنی تم جاؤ۔ اذهب انت کہا تو نہیں جاتا، لیکن یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ تم جاؤ، مخاطب۔ اور مؤنث کے لیے اذهبی، اذهبی، لڑکی کو، عورت کو اذهبی کہا جاتا ہے، اور جمع کے لیے اذهبنا، کیا کہا جاتا ہے؟ اذهبنا، اور جمع مذکر کے لیے اذهبوا۔ اذهب علامت بنائی السکون، یہ سکون آخر میں جزم۔ اذهبوا علامت بنائی حذف النون، یعنی آخر میں نون تھا، اسے محذوف کیا گیا، تو یہ مبنی علی حذف النون ہے اس کی علامت۔ اذهبی علامت بنائی حذف النون، یعنی اذهبین تھا اصل میں اور اذهبون تھا، لیکن نون جو ہے وہ حذف ہو گیا ہے، تو یہاں نون حذف النون جو ہے اس پہ مبنی ہے۔ اذهبنا، اذهبنا یہ جمع ہے مبنی علی السکون، یہ بھی مبنی علی السکون ہے۔ اذهبنا، اس میں با کے اوپر دیکھ لیں آپ، یہ نون بھی ظاہر ہے اس کا، اور با کے اوپر جو ہے وہ سکون آ رہا ہے، مبنی علی السکون۔ حمزہ الامر الثلاثی، حمزۃ وصل، یہ جو شروع میں آتا ہے، فلا یکتب فوقها ولا تحتها علامت الحمزہ، اس کے اوپر حمزہ کی علامت نہیں، اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ یہ پیش اوپر یہ حمزہ کا نشان نہیں لکھا جاتا ہے اذهب اور اذهبوا، اذهبی اور اذهبنا میں، تو اس طرح زیر آئے گی اذهب اور حمزہ نہیں آئے گا، یہ اس کی حالت ہوگی۔ حرکت عین الفعل فی الامر توافق حرکت عین الفعل فی المضارع، تو فعل مضارع کا جب ہم امر لیں گے تو فعل مضارع میں جو حرکت العین
اصل میں فا عین لام یہ اصل میزان ہے جس پر ہم تولتے ہیں فعلوں کو اور حروف کو اور لفظوں کو. تو یذہب فعل ماضی مضارع ہے، اور اس سے جب ہم نکالیں گے اذهب جاؤ، تو یہ دیکھیں ہا کے اوپر یہ عین الکلمہ ہے. فعل ذہب جو ہے ذہب، اس کو وزن کریں تو فا عین لام، تو عین الکلمہ ہا ہے. تو اذهب تو ہا کے اوپر زبر آئے گی کیونکہ عین الکلمہ مضارع میں مفتوح ہے، زبر ہے اس پر. یسجد سے یہ دیکھیں جیم کے اوپر پیش ہے تو امر میں بھی اسجد، اور یغسل میں اغسل، اور یضحک میں اضحک، اور یدرس میں ادرس، اور یضرب میں اضرب. حرکت حمز الوصل تکون مکسورہ اذا کان عین الفعل فی المضارع مفتوحا او مکسورا. یہ قاعدے ہیں، ذہن میں رکھیں. حمزۃ الوصل جو ہے اس کی حرکت جو ہے وہ زیر آئے گی اس میں اگر عین الفعل فی المضارع مفتوحا او مکسورا، اگر اس پہ زبر ہوگی یا پھر مکسورا یعنی زیر ہوگی. جیسے اغسل اغسل، اس میں دیکھیں زیر ہے، یغسل عین الکلمہ میں زیر ہے، تو اغسل یہاں پہ بھی جو ہے وہ الف جو ہے اس کے نیچے زیر آئے گی. جیسے یذہب اذہب، یلعب العب، یضرب اضرب، ینزل انزل. وتکون مضمومۃ اذا کان عین الفعل فی المضارع مضموما، جیسے یدرس ہے آگے. اور اگر عین الفعل جو ہے فی المضارع مضموماً ہوگا یعنی اس پہ پیش ہوگی، تو پھر اس سے جب ہم امر نکالیں گے تو پھر الف کے اوپر یہ جو حمزہ ہے، الف حمزۃ الوصل جو ہے اس کے اوپر پیش ہے. کہ جیسے اسے اسجد کیوں نہیں کہا، اسجد کہا کیونکہ عین الکلمہ پہ ضمہ ہے، پیش ہے. یسجد اسجد، یدخل ادخل. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کو کام آئے گا فعل امر بنانے میں. مضارع سے جب فعل امر آئے گا تو تاکہ زیر زبر کی غلطی نہ ہو. اذهب سے اذهب، اکتب. الحروف الساکنہ يحتاج الى حمزۃ وصل لتسہیل النطق به. تو الف جو ہے وہ حمزۃ الوصل کی اس کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ نطق آسان ہو. اذهب اس لیے کل کل، خذ، لا تحتاج الى حمزۃ وصل. یہ اس میں الف جو ہے حمزۃ الوصل شروع میں یہ جو الف نظر آ رہا ہے یہاں نہیں، اسے حمزہ کہتے ہیں. الف عربی زبان میں اسے شروع میں آئے تو حمزہ کہا جاتا ہے. تو کل اور خذ لا يحتاج الى حمزۃ وصل لانه متحرک وليس ساکن وليس ساکنا. تو یہ دیکھ لیں کل اور خذ یہ اس قاعدے سے ہٹ کے ہیں جیسے جو پیچھے گزر چکے ہیں. لا يحتاج الى حمزۃ وصل لانه متحرک وليس ساکنا. اذا وقعت ال بعد فعل الامر المبنی علی السکون، اگر الف لام فعل امر کے بعد آئے مبنی علی السکون، فعل امر جو مبنی علی السکون ہے، تحول السکون الی کسرہ، تو پھر وہ جو سکون ہے وہ زیر کی طرف چینج ہو جائے گا، زیر اس پہ آ جائے گی، کسرہ، زیر کو کہتے ہیں کسرہ. اشرب سے اشرب، یہ تھا اشرب القہوہ تھا، الف لام آیا ساکن، تو کیونکہ فعل امر کا بھی یہ مبنی علی الساکن ہے اشرب، تو اشرب کے اوپر جب ساکن ہے اور بعد میں بھی ساکن ہے تو یہ پڑھا جائے گا، یہ متحرک ہو جائے گا، زیر لگ جائے گی. اشرب القہوۃ، اشرب القہوہ جڑ نہیں رہا تو دو ساکن پڑھے نہیں جاتے، تو اشرب القہوۃ. یہ قاعدہ ہے کہ جب دو ساکن اکٹھے ہوں تو دونوں کو اس میں سے ایک کو متحرک کیا جاتا ہے. افہم الدرس، اصل تھا افہم، آخر میں سکون ہے کیونکہ الف لام پہ بھی یہ الف پہ سکون ہے تو دو ساکن پڑھے نہیں جائیں گے تو اسے زیر دے دیں گے. افہم الدرس، پڑھنے میں ایسے آئے گا افہم الدرس، درس کو سمجھو. اخرج والعب، اخرج والعب. دیکھیں یہاں پہ لم یکسر حرف الجیم، اخرج والعب، یہاں پہ جیم پہ زیر اس لیے نہیں آئی کیونکہ لأن بعدہ حرف لیس ساکنا، واو جو ہے وہ ساکن نہیں، اس کے اوپر زبر آئی، اس لیے اخرج نکلو، والعب اور کھیلو. اگر یہ یہاں پہ واو نہ آتا تو اخرج العب ہوتا، اگر یہ واو نہ آتا تو یہاں پہ اخرج والعب. لم یکسر حرف الجیم لأن ما بعدہ حرف لیس ساکنا، اس کے بعد جو حرف ہے وہ ساکن نہیں ہے، واو.
اذهبوا اذهبی اصلہ فی المضارع تذهبون، مضارع میں اصل کیا ہے؟ تذهبون، جمع مذکر کا صیغہ ہے، تم سب جاؤ، اور تذهبین واحد مخاطب کا صیغہ ہے، یہ مخاطب جمع کا اور یہ مذکر کا اور یہ مؤنث کا، تو نون حذف ہو گیا ہے۔ حذف فی الامر، امر میں محذوف ہو گیا ہے۔ حذف فی الامر حرف المضارع، حرف مضارع جو ہے وہ یعنی جو تا ہے یہ حذف ہو گیا۔ ثم حذفت النون، پھر یہ آخر میں نون جو ہے تذہبین میں اور تذہبون میں جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے لیسن میں، یہ بھی حذف ہو گیا ہے۔ عین الفعل هو الحرف الثانی فی الماضی، عین الفعل کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا حرف ہوتا ہے فعل ماضی میں، جیسے ذہب میں ہا اور راکبہ میں کاف کے نیچے زیر ہے، یہ کاف، یہ عین الکلمہ ہے، عین الفعل۔ اور فعل الامر لا یکون الا للمخاطب، فعل الامر جو ہے یہ کیونکہ اس میں مخاطب ہوتا ہے تو اس لیے یہ متکلم کا تو خود کو تو بندہ حکم نہیں دے سکتا، تو لہذا مخاطب ہوتا ہے، تو فعل الامر لا یکون الا للمخاطب، یہ صرف مخاطب کے لیے ہوتا ہے فعل امر المذکر والمؤنث، جس میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں اور جمع اور مفرد ہوتے ہیں۔ اللہ، تو یہ ہے آج کا ہمارا لیسن۔ آتے ہیں اصل کتاب کی طرف۔ درس الرابع عشر، المدرس۔ من بالبابی، کون ہے دروازے پہ؟ طالب، اسٹوڈنٹ۔ انا طالب جدید، انا طالب جدید، میں نیا اسٹوڈنٹ ہوں۔ المدرس، ادخل، یہ دیکھیں یہاں پہ فعل امر استعمال ہوا ہے، ادخل، داخل ہو جاؤ۔ مسموکا، یہاں پہ بھی وہی قاعدہ کہ دو ساکن ہیں تو ما اسمو کا الف جو ہے ایک نہیں پڑھا جائے گا، مسموکا، ما کے اوپر میم کے اوپر زبر ہے اور سین کے اوپر ساکن ہے، تو آخری ساکن کے ساتھ جوڑیں گے مسموکا۔ ما اسمو کا غلط ہوگا، کیا ہوگا؟ مسموکا، تمہارا نام کیا ہے؟ طالب، اسمی ہمایون، میرا نام ہمایون ہے۔ المدرس، ہمایون، ہمایون، مدرس کہتے ہیں ہمایون۔ کیف تکتب ھذا الاسم، کیسے یہ لکھتے ہو نام؟ اکتبہ علی ھذہ الورقہ، اکتبہ، اکتبہ، اکتبہ فعل امر اور اس میں مخاطب انت اور ہو مفعول بھی، یہ تین، یہ جملہ مکمل ہے، فعل، فاعل اور مفعول۔ اکتبہ، لکھو اس کو، علی ھذہ الورقہ، اس ورقے پہ۔ الطالب، یا استاد، اے استاد، ہا ہنا عقرب، ہا ہنا، یہاں پر عقرب بچھو ہے۔ المدرس، عقرب، اقرب فی الفصل، کیا کلاس کے اندر بچھو ہے؟ این ہی، کہاں ہے؟ این ہی جو کہا گیا ہے تو یہ اقرب جو ہے مؤنث ہے۔ طلاب، انظر، یہ ہے امر، فعل امر، انظر، دیکھیے۔ اب یہ استاد کو حکم نہیں ہے، امر کا صیغہ ہے، لیکن اس میں معنی التجا کا ہوگا کہ استاد ہے، بڑی بلند جگہ ہے، عزت والی ہے، تو انظر، دیکھیے، ہونا یا استاد، یہاں پر، یہاں پہ ہا تنبیہ کے لیے، اور ہونا یہ جیسے ہاذا، اور یہاں پہ اسی طرح ہا ہونا، یہ یہاں ہے، تو یہاں پہ ہونا، یہاں، یا استاد، اے استاد۔ ہی تحت مکتب ہشام، یہ ہشام کے ٹیبل کے نیچے ہے۔ المدرس، اقتلوہا، یہ بھی فعل امر ہے، اقتلوہا، اسے قتل کر دو، مار دو، یا اخوانو، یا بھائیو۔ الطلاب، بما نقتلوہا، کیسے ہم کس چیز کے ساتھ قتل کریں، اسے ماریں؟ نقتلوہا، یہ فعل مضارع ہے، نقتلها صیغہ متکلم جمع کا ہے۔ المدرس، اقتلها بحذائک یا ہشام، اس کو جو ہے اپنے جوتے کے ساتھ ماریں۔ اماتت، اماتت، حمزہ سوالیہ ہے، کیا مر گیا؟ ہشام، نعم ماتت، جی ہاں مر گیا ہے۔ المدرس، اجلسوا یا ابنائی، ٹیچر کہتا ہے اجلسوا یا ابنائی، بیٹھ جاؤ، یہ جمع مخاطب کا صیغہ ہے، امر ہے، اس میں اجلسوا یا ابنائی، بیٹھو، بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ اقرأ الدرس، یہ بھی امر ہے، حکم ہے، فعل امر ہے۔ اقرأ الدرس، یہاں پہ اقرأ، دیکھیں یہاں زیر آ جائے گی، اقرأ الدرس یا علی، اے علی سبق پڑھو۔ علی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھتا ہے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ یہ فعل امر ہے، پڑھو اس اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔
یا استاد و استاد حفظت هذه سورہ، میں نے حفظ کی ہے یہ سورت، ای سورت احفظ بعدہ، اس کے بعد کون سی سورت حفظ کروں؟ المدرس احفظ سورۃ التین، اس کے بعد حفظ کرو سورہ تین، حفظ کرو سورہ تین، یہ 30ویں پارے میں ہے۔ احفظ یہ بھی فعل امر ہے، خذ یہ بھی فعل امر ہے، لو دفترہ کا اپنی کاپی، ھذا یہ وقت فیہ سورۃ العلق، اور اس میں لکھو سورہ علق۔ یا ابا بکرین، اے ابو بکر، انک نعسان، تو سست ہے، یعنی تجھے سستی چھائی ہوئی ہے، غنودگی آئی ہوئی ہے۔ نعسان کہتے ہیں جو بندہ سست ہو اور اسے نیند کے اونگ آتی ہو، تمہیں اونگ رہے ہو۔ انک نعسان اذهب یہ بھی فعل امر ہے، جاؤ الی الحمام، واش روم کی طرف، واغسل وجہک یہ بھی امر ہے، واغسل فعل امر ہے، اور دھو وجہ کا اپنے چہرے کو، افتح النوافذ یا عبداللہ، افتح یہ بھی فعل امر ہے، کھولو کھڑکیوں کو اے عبداللہ، فإن الغرفۃ مظلمۃ بے شک کمرہ جو ہے وہ اندھیرے میں، اندھیرے والا ہے، والجو حار، الجو موسم کو کہتے ہیں، والجو حار اور موسم گرم ہے۔ تمہاری انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے لغہ عربیہ کو آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔